ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلیٰ کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں، حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ ہماری اس دنیا میں کامیابی کے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، سکسیس ہونے کے لیے، ایک مقام پر پہنچنے کے لیے، ایک عروج تک پہنچنے کے لیے جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی میری نظر میں کامیابی کا یہ تصور ہے کہ میرے پاس گاڑی آ جائے میری کامیابی ہے، میرے پاس کوئی بنگلہ آ جائے، کوئی کوٹھی آ جائے میری کامیابی ہے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے میری کامیابی ہے، میری شادی ہو جائے میری کامیابی ہے، مجھے کسی بڑی کمپنی کا بڑا عہدیدار بنا دیا جائے، کوئی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ دی جائے، یہ میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ یہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے تصورات انسانوں کے ہوتے ہیں، اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ایک پروگرام ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، قرآن بھی ایک فارمولہ بتاتا ہے، شریعت بھی ہمیں کامیابی کا ایک تصور دیتی ہے، اور اس کامیابی کے تصور کو دینے سے پہلے اللہ رب العالمین اس جملے سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قد۔ ماشاءاللہ آپ سالہ سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، عربک گرامر جو اس حوالے سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا قد کا مطلب تحقیق، اور جب یہ لفظ کسی معنی کے اوپر آتا ہے، کسی جملے کے اوپر آتا ہے تو اس معنی کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، اس کو محقق بناتا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، اس کے اندر شدت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قرآنی تصور کو، اس کامیابی تصور کو بیان بعد میں کیا،
اللہ فرماتا ہے اس تصور اتنا یقینی ہے، اتنا حتمی ہے اور اتنا قطعی ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک لفظ کا اضافہ کرتا ہوں جسے کہتے ہیں قد۔ اللہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ قرآنی تصور ہے کیا آخر؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے بڑی جلدی ہے۔ سورۃ الشمس اٹھائیے، سورۃ الشمس میں اللہ نے اس تصور کو بیان کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو ایسے ہی اس جملے کو بتا سکتا تھا، لیکن اس جملے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 7 نہیں 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں اٹھائی ہیں جی؟ 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنا قیمتی جملہ ہوگا، کتنا اہم جملہ ہوگا۔ اللہ اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها، مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے چمکنے کی، والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ سورج اس چاند کی روشنی کو منور کر دے، والنہار اذا جلاها، مجھے قسم ہے دن کی کہ جب وہ چھا جائے، واللیل اذا یغشاها، رب فرماتا ہے میرے بندے میں قسم اٹھاتا ہوں، واللیل مجھے قسم ہے رات کی، اذا یغشاها جب وہ کالی تاریک رات چھا جاتی ہے، رب فرماتا ہے والسماء وما بناها، مجھے قسم ہے آسمان کی، وما بناها مجھے قسم ہے اس آسمان کے بنانے والے کی، والارض وما طحاها مجھے قسم ہے زمین کی اور جس ذات نے اس زمین کو بچھا دیا، پھیلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ، اے میرے بندے وَنَفْسٍ، مجھے قسم ہے نفس انسانی کی۔ کس کی قسم ہے جی؟ نفس انسانی کی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اے میرے بندے میں تیری قسم کھاتا ہوں، وَمَا سَوَّاهَا اور اس کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے تجھ کو سنوارا ہے، تجھے بنایا ہے، تیری تخلیق کی ہے۔ اللہ بات کیا ہے آخر؟ وہ کون سا ایسا فارمولہ ہے، وہ کون سا ایسا اصول ہے کہ جس اصول کو بیان کرنے کے لیے آپ قسمیں کھاتے ہیں؟ جواب قسم کیا ہے آخر؟ اللہ پھر فرماتا ہے قد، تحقیق، افلح، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ کون کامیاب ہو گیا آخر؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ جو لفظ ہے نا افلح، اس کے اندر بھی اگر ہم اتر کر کے دیکھیں، اس کی گہرائی میں جا کر کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے افلح، یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، پاسٹ ٹینس۔ ایک ہوتا ہے کہ جی میں بریانی کھاؤں گا، ایک ہے کہ میں رات کو اپنے گھر جاؤں گا، اور ایک ہے کہ میں بریانی کھا چکا، میں گھر آ چکا۔ یقینی معنی کون سا ہے جی؟ کہ میں کھا چکا ہوں، میں یہ کام کر چکا ہوں، میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اس فارمولے کے اوپر عمل کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ تو کامیاب ہو جائے گا، بلکہ رب فرماتا ہے افلح، سمجھ لے کہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے۔ اللہ کون کامیاب ہو گیا آخر؟ رب فرماتا ہے من، وہ انسان، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ عربی ہو وہ عجمی ہو، وہ غلام ہو وہ آقا ہو، وہ مشرق میں رہتا ہو وہ مغرب میں رہتا ہو، وہ شمال میں رہتا ہو وہ جنوب میں رہتا ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ کوئی سی بھی زبان بولتا ہو، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کون کامیاب ہو جائے گا؟ رب فرماتا ہے میرے بندے من تزکا، من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے مرحلے سے گزار دیا، افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیے کا مطلب اب تک کی گفتگو یہاں تک رہی
کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے تزکیے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات. یہ تزکیہ کیا ہوتا ہے آخر؟ یہ پیوریفیکیشن کا مرحلہ کیا ہوتا ہے آخر؟ تزکیے کا مطلب تطہیر، پاکی. اور یہ تطہیر ہمیشہ یاد رکھیے گا 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تطہیر انسان کے جسم کی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں فزیکل پیوریفیکیشن، انسان کے جسم کی تطہیر. اس کے لیے انسان ایک سے ایک مہنگے سے مہنگا امپورٹڈ صابن استعمال کرتا ہے، اچھے سے اچھا شیمپو استعمال کرتا ہے. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، اتنا مہنگا شیمپو؟ ارے بھائی یہ قیمتی شیمپو ہے، اس کے استعمال کرنے سے یہ ڈینڈرف جان چھوڑ جاتی ہے. یہ صابن بڑا قیمتی ہے. اور یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ لیفا ہے. اس لیفے کو جب ہم اپنی باڈی پہ رگڑتے ہیں تو ڈیڈ اسکن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو بولتے ہیں اپنے جسم کی تطہیر. یہ بھی تطہیر ہے. اور یاد رکھیے گا ایک حد تک شریعت کو یہ والی تطہیر بھی مطلوب ہے. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آج پتہ نہیں کون سا فلسفہ شروع کر دیا. تطہیر 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک جسم کی تطہیر، شریعت کو ایک حد تک یہ جسم کی تطہیر بھی ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے نا اچھے کپڑے پہنو، جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار تمہیں دیکھ کر ہونا چاہیے. پیسہ ہے گاڑی لو، پیسہ ہے اچھا گھر لو، پیسہ ہے اچھا موبائل لو. شریعت کا مفہوم ہے قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے تطہیر کر لی. پہلی قسم کی تطہیر جسمانی ہے اور دوسری قسم کی تطہیر انسان کی روح کی تطہیر، انسان کے باطن کی تطہیر، انسان کے اندر کی تطہیر. اصل شریعت کو یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جو تیرا دل ہے نا، یہ دل اجلا ہونا چاہیے، تیرا باطن صاف ستھرا ہونا چاہیے. اور اس باطن کو کیا چیز گندا کرتی ہے؟ انسان کے گناہ اور ان گناہوں کی غلاظتیں انسان کے دل کو خراب کرتی ہیں، انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھا دیتی ہیں. ترمذی کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، جب کوئی مومن بندہ اذا اذنب ذنبا، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر ایک باریک چھوٹا سا نشان اور ڈاٹ پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا کالے کلر کا سیاہ فام. فإن تابا، اگر وہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، اس کو اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے. حدیث کے الفاظ، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا مائنر سا ایک ڈاٹ لگا تھا، اللہ اس کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر گناہوں کا احساس بھی پیدا کر دے کہ گناہ کرنے کے بعد اس احساس کی وجہ سے ہم توبہ کریں تاکہ وہ ڈاٹ ختم ہو جائے. وَإِنْ زَادَ، اور اگر بندہ گناہ کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتا تو حدیث کے الفاظ زادت، وہ جو ایک چھوٹا سا ڈاٹ تھا، زادت یہ نشان، یہ چھوٹا سا نقطہ اور یہ ڈاٹ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے. حدیث کے الفاظ حتی یغلف بہا قلبہ، یہاں تک کہ اس کے دل کے اوپر سیاہی کا پورا غلاف چڑھ جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ فرمائے. میرے نبی نے فرمایا فذالک الران، یہ زنگ ہے، یہ دلوں کا زنگ ہے. الذی ذکر اللہ فی کتابہ، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے.
اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب تک کی گفتگو تطہیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے۔ شریعت کو اصل مطلوب انسان کی باطنی تطہیر ہے، انسان کی روح کی تطہیر ہے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے۔ مزید آگے چلتے ہیں، اور یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ گناہ کتنے مہلک ہمارے لیے ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ زنگ، دلوں کا زنگ کتنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، اے میرے صحابہ، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یأتون یوم القیامتی، وہ کل قیامت کے دن آئیں گے، اور کیسے آئیں گے؟ حدیث کے الفاظ، بِأَمْثَالِ جِبَالِ أَعْمَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاء، ان کے عمل اتنے بڑے ہوں گے، اتنے وزنی ہوں گے کہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کے وزن ہوں گے۔ تہامہ ایک جگہ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ان کے وہ بڑے بڑے وزنی عمل، پہاڑوں کے مانند عمل رب کے سامنے لائے جائیں گے، تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، امیجن کیجئے، عمرے کا ایک پہاڑ لگا ہوا ہے، نمازوں کا پہاڑ لگا ہوا ہے، صدقات کا ایک پہاڑ لگا ہوا ہے، زکوٰۃ کا، نوافل کا، سنتوں کا، ہر عبادت کا ایک پہاڑ سجا ہوا ہے، اور وہ انسان بڑی امید کے ساتھ جب رب کے سامنے آئے گا، اپنے ان پہاڑوں کو سامنے لائے گا، حدیث کے الفاظ، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے کے ان پہاڑوں کے مانند اعمال کو ایک پھونک مار کے اڑا دے گا۔ اندازہ لگائیں، رہ کیا جائے گا انسان کے پاس، کیا رہ جائے گا انسان کے پاس؟ ایک جمع پونجی زندگی بھر کی ایک یہی تو ہوتی ہے۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا، صحابہ پریشان، اللہ کے رسول کیا یہ بڑے بڑے اعمال، یہ پہاڑوں کے مانند اعمال یہ برباد ہو جائیں گے؟ صفہم لنا وجلہم لنا کئی لا نکون منہم، آپ ہمیں بتائیے وہ کون سا ایسا کام ہوگا، وہ کون سا ایسا عمل ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ عمل برباد ہو جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب لوگوں کے سامنے ہوں گے، جب اپنی پبلک لائف کے اندر وہ زندگی گزارتے ہوں گے، جب اپنی سوشل گیدرنگز کے اندر وہ موجود ہوتے ہوں گے، کہ جہاں پر لوگ بھی ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، بڑے خوش اخلاق، بڑے با کردار، بڑے نیک عمل کرنے والے، ان سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا صالح کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی پارسا اور متقی کوئی نہیں ہے۔ اور حدیث کے الفاظ، سلسلہ صحیحہ کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا، اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جیسے ہی ان کو اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر، اپنی خفیہ زندگی کے اندر، اپنی انفرادی زندگی کے اندر کسی گناہ کے کرنے کا موقع ملتا ہوگا، یہ فوراً اس گناہ کو کر لیتے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جملہ ہماری تربیت کے لیے کافی ہے، یہ جملہ ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری پرائیویٹ لائف کو بھی پاک کر دے، ہماری انفرادی زندگی کو بھی پاک کر دے، اور ہماری اجتماعی زندگی کو بھی پاک کر دے۔ یہ جو دلوں کے اوپر زنگ چڑھتا ہے، یہ دلوں کا زنگ انسان کو مروا دے گا کل قیامت کے دن۔ اور میں مطالعہ کر رہا تھا، بخاری کی روایت ہے، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ایسا گناہ، بھائی توجہ رکھیے گا ذرا، کوئی ایسا گناہ کہ جس گناہ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے،
سود کو حرام قرار دے دیا ہے، زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا ہے، اور مختلف قسم کی حرام چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغیرت اللہ کی غیرت کا ذرا اندازہ لگائیے گا۔ ایک انسان کی اپنی غیرت ہوتی ہے نا، اس کی انشاءاللہ مثال آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ حدیث کے الفاظ وغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ۔ دیکھیں ایک انسان کہ جو بڑا اپنی کمپنی کا مالک ہے، کئی سارے لوگوں کا باس ہے، اللہ نے اس کو عزت مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے، وہ اپنی کمپنی کے کسی ملازم کو کسی کام کے کرنے پر روک دے، منع کر دے، اور اس کمپنی کا ملازم اسی کام کو اپنے آقا کے سامنے، اپنے باس کے سامنے کرے، تو وہ کہتا ہے یار کہ اس نے میری غیرت کو چیلنج کر دیا، اس نے میری غیرت کو للکار دیا کہ جس کام کو میں نے کرنے کو منع کیا تھا وہی کام میرے سامنے کر رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وغیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، میں نے تجھے سود کھانے سے منع کیا تھا، تو میرے سامنے سود کھاتا ہے، میں نے تجھے منع کیا تھا ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میرے سامنے اس زمین کے اوپر، اس کارخانہ ہستی کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں رکھتا ہے، برا رویہ رکھتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اصل معاملہ کیا ہے؟ جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آج سے تہیہ کرنا ہے، آج سے عزم کرنا ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ لائف کو بھی پاک کریں گے اور اپنی پبلک لائف کو بھی پاک کریں گے، اور اس کے لیے ایک اصول اپنانا ہے زندگی میں، ایک اصول، تزکیہ اور تزکیہ، تطہیر اور مسلسل تطہیر کے مرحلے سے اپنے آپ کو گزارنا ہے، اور اس کے لیے شریعت ایک دعا بتاتی ہے۔ بھائی تیار ہیں سننے کے لیے؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوریفیکیشن آف ہارٹس کے لیے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، تطہیر کے مرحلے سے گزرنے کے لیے ایک دعا بتائی ہے۔ اللہم، اے اللہ، انی عبدک، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے پیدا کرنے والا تو ہے، مجھے کھلانے والا تو ہے، مجھے دینے والا تو ہے، مجھے ان ترقیوں کی راہوں پر گامزن کرنے والا بھی تو ہے۔ انی عبدک وابن عبدک، یا اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے۔ وابن امتک، یا اللہ میری ماں تیری لونڈی ہے۔ اللہ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کا جو دل ہوتا ہے، القلب بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبها این یشاء، جہاں پر وہ چاہے موڑ دے۔ اے اللہ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، یا اللہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، یا اللہ میں کسی کی نہیں مانتا، یا اللہ مجھے کوئی منع کر دے نماز پڑھنے سے، میں اس کے حکم کو ایک طرف کر دوں گا، اٹھا کے پھینک دوں گا۔ ماضٍ فی حکمک، یا اللہ یہ 6 فٹ کی انسانی عمارت کا بنانے والا تو ہے، اس انسانی نفس کے اوپر جو حکم چلتا ہے وہ تیرا حکم چلتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، یا اللہ تو بڑے انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا۔ اب جب یہ سارے جملے کہہ دیے، اس کے بعد بندہ اپنی التجا رکھتا ہے، اور التجا کیا ہے؟ اسألوک، یا اللہ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بندے کیا سوال کرتا ہے؟ بکل اسم
اللہ اپنا سوال تو بعد میں رکھوں گا، لیکن سن میں تجھ سے کیا مانگنے لگا ہوں اور کس انداز میں مانگنے لگا ہوں۔ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، یا اللہ میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، ذریعے سے مانگتا ہوں کہ جو نام تو نے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں جی؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک، یا اللہ کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو تو نے ہمیں نہیں بتائے، اپنی کسی اور مخلوق کو سکھا دیے ہوں گے، یا اللہ ان ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ او استأثرت به فی، کیا ہیں جی الفاظ یاد ہیں کسی کو؟ فی مکنون الغیب عندک، یا اللہ کچھ نام ایسے ہیں، بھائی توجہ رکھیے گا، یہ بندہ مطالبہ کرتا ہے، اللہ کچھ نام ایسے ہیں جو بتا دیے ہیں، اللہ ان ناموں کے وسیلے سے بھی مانگتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو نام تو نے اپنی غیبوبت کے پردوں میں رکھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں بتائے، نہ قرآن میں ہیں، نہ کسی اور مخلوق کو بتائے، یا اللہ ان غیبی ناموں کے وسیلے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ اب یہ بندہ اپنی فریاد رکھتا ہے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، سمجھ رہے ہیں جی؟ قلبی، یا اللہ اس قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کی بہار بنا دے۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان للہ آنیۃ، اللہ کے اس زمین کے اوپر برتن ہیں۔ کیا ہیں جی؟ برتن ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے برتن بھی ہوتے ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے برتن ہیں اس زمین کے اوپر۔ حدیث کے الفاظ، وآنیۃ اللہ، جو اللہ کے برتن ہیں، قلوب عبادہ الصالحین، نیک بندوں کے جو دل ہوتے ہیں، اللہ نے ان دلوں کو اپنا برتن بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دلوں کو، ان برتنوں کو روحانیت سے بھر دے، ان برتنوں کو قرآن سے بھر دے۔ تو بات چل رہی تھی ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی۔ اچھا پوائنٹ یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ جب انسان یہ دعا مانگتا ہے اور یہ جو پیوریفیکیشن کا مرحلہ ہوتا ہے، یہ جو روحانیت نصیب ہوتی ہے، یہ جو قرآن اور یہ جو دعائیں اس کے برتن میں جاتی ہیں، تو اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز مغلوب ہو جاتی ہے اور دوسری چیز غالب آ جاتی ہے۔ یہ قرآن و حدیث اور یہ روحانیت یہ غالب آ جاتی ہے اور پیوریفیکیشن کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی غلاظتیں، یہ رنجشیں، یہ کدورتیں، یہ گناہ، یہ ساری چیزیں دھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تزکیے کے مرحلے سے ہر روز، ہر صبح، ہر شام، ہر رات ہمیں گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ رب العالمین کی تعریفیں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے بعد، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک وفد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا،
اور حاضر ہونے کے بعد اپنی ایک پریشانی کا تذکرہ کیا کہ ہمارے اموال، ہمارے جانور سب ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، ہماری نہریں بالکل خشک ہو چکی ہیں، پانی نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں۔ یہ بات لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آ ہی رہے تھے، جیسے ہی پہنچے اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی نازل کی اور نبی علیہ السلام کو ان کے معاملے کے حوالے سے مطلع فرما دیا۔ اب وہ صحابہ جیسے ہی آئے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے اللہ نے مجھے ابھی ابھی بتایا ہے کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو، اور یاد رکھو کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ صحابہ تو کسی اور مسئلے کے بارے میں آئے تھے کہ ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ اب جب اتنی بڑی گارنٹی سن لی، اور کس کی زبانی؟ زبان نبوت، کہ آج جو مانگو گے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ تھوڑا سا وقت لیا، بیٹھے، مشاورت کی، ڈسکشن کی، یار اتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے، اور اتنی بڑی گارنٹی کے اوپر اتنی چھوٹی سی چیز کو لے لینا کہ ہمیں پانی مل جائے، ہمارے جانوروں کو پانی مل جائے، ہمارے پاس غلہ آ جائے، ہماری چودراہٹ بڑھ جائے، اور ہم لوگ جو ہے وہ زمینوں کے مالک بن جائیں، ہمارے پاس کاروبار ہمارا بڑھ جائے۔ اتنی بڑی گارنٹی کے اوپر اتنی چھوٹی سی چیز لے لینا، یہ سودا ہمیں مناسب نہیں لگ رہا۔ مشورہ کیا، اور مشورہ یہ طے پایا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ گارنٹی دے رہے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کے اوپر قلم عفو پھیر دے۔ کیا کر دے جی؟ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا پروپوزل رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا، یہاں پر پوائنٹ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ قد افلح من تزکا، اس دنیا میں کامیابی اس کو حاصل ہوگی کہ جس نے اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کر لی، اپنے گناہوں کے اوپر تطہیر کا قلم چلا دیا، اپنے گناہوں کے اوپر تطہیر کا جھنڈا گاڑ دیا، کامیابی اس کو ملے گی۔ اب جب گناہوں کی معافی مل جائے گی تو دوسرے قرآن کی ایک آیت ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جب گناہ معاف ہو گئے تو پھر جنت ہماری ہے، رہ کیا گیا پھر۔ نبی علیہ السلام کے سامنے پروپوزل رکھا، اور آپ نے سننے کے بعد ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد ایسی دعا دی کہ میرے مطالعے کے اندر کوئی اس سے بڑی دعا حدیث کے اندر میں نے نہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑی بھی دعائیں ہوں، لیکن میرے اپنے ذاتی مطالعے کے اندر جو حدیث کا مطالعہ ہے، اس سے بڑی دعا میں نے نہیں دیکھی۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ یہ جو انصاری میرے پاس آئے ہوئے ہیں ان تمام انصاریوں کو معاف فرما دے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا ولی ابنائی الانصار، یا اللہ ان انصار کے جو بیٹے ہیں، جو اولادیں ہیں، ان کو بھی بخش دے، معاف فرما دے۔ ولی ابنائی الانصار، یا اللہ ان انصاریوں کے بیٹے، ان بیٹوں کے بیٹے، یا اللہ آگے تک تمام کو معاف فرما دے۔ پھر حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں ولی نساء الانصار، یا اللہ ان انصار کے جو بیویاں ہیں، جو ان کی خواتین ہیں، یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ولی نساء الانصار، ان بیٹیوں کی بیٹیوں کو بھی معاف فرما دے۔ ولی موال الانصار، ان انصار کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کو بھی معاف فرما دے۔ پوائنٹ یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ اگر چاہتے وہ کوئی وزارت حاصل کر سکتے تھے،
صحابہ اگر چاہتے کوئی حکومت حاصل کر سکتے تھے، صحابہ اگر چاہتے تو کوئی چودراہٹ اپنے نام کروا سکتے تھے، صحابہ اگر چاہتے تو کوئی بینک بیلنس بڑھوا سکتے تھے، لیکن صحابہ کو پتہ تھا اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یہ تو زندگی صرف ایک اس آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے امتحان ہال کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس پر ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے جماعتی ساتھی سردار محمد زمان آزاد کشمیر کالا باغ میں انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمدی مسجد نابینا اسکول کورنگی کے بانیان میں سے تھے، ماشاءاللہ دیندار تھے، مخلص تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں نے اس دنیا کے اندر کل بنی آدم خطاؤں، ہر انسان خطا کار ہے، اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دے، اللہ ان گناہوں کے اوپر قلم عفو نہ پھیرے، قلم عفو پھیرنے کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو حسنات میں بدل کے نیکیوں کے پڑھلے میں ڈال کر ان کی مغفرت کا پروانہ ان کو عطا فرما دے۔ وأقول قولي هذا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ انشاءاللہ بعد نماز جمعہ مرحوم سردار محمد زمان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ قد أفلح من تزكى وذكر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جملہ کر دیں جو ان کی درخواست ہے امام بہت سارے پریشان ہیں بیمار ہیں دنیا سے جا چکے بس طرح کی جملہ کر دیں امام صاحب کی طرف سے آتا ہے تو امام کی کیا